بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بددعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بددعا قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر نہ جانے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو کیسے حقیر جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کوئی بات ہوتے دیکھے اور اس کے بارے میں اسے اللہ کا حکم معلوم ہو لیکن نہ کہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائے گا، تجھے فلاں بات کہنے سے کس نے منع کیا تھا؟ وہ جواب دے گا، لوگوں کے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے زیادہ درست بات یہ تھی کہ تو مجھ سے ڈرتا۔